بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بہت ہی عرصے کے بعد میں ایک ناول اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں۔ ٹائٹل تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا، تھمبنیل سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں آج کون سا ناول اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں۔ آج میں اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں میری عید کا چاند۔ تو ریڈرز، آئی ایم ریئلی سوری جو اس ناول کا ویٹ کر رہے تھے فیس بک پہ یا یہاں پہ جہاں بھی۔ پہلے یہ ناول یوٹیوب پہ آئے گا اینڈ دین یہ ناول فیس بک پہ آئے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ابو بھی خوش ہو جائیں گے، وہ یہ سب کچھ سوچ رہی تھی اور داؤد کو پاگلوں کی طرح دیکھی جا رہی تھی۔ داؤد نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا موبائل پاکٹ میں نہیں ہے۔ اوہ شٹ، فون کہاں گیا میرا؟ داؤد حیران ہو گیا۔ کیا ہوا داؤد؟ انابیہ نے جھٹ سے کہا۔ وہ شاید میں اپنا فون کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں، میں بس 2 منٹ میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر داؤد فوراً اپنے کمرے کی طرف گیا۔ تم یہ پکڑ کر رکھو، میں بس ابھی اسکاچ ٹیپ لے کر آتی ہوں۔ آئمہ یہ کہہ کر اسکاچ ٹیپ لینے کے لیے چلی گئی اور عروش اب کمرے میں اکیلی تھی۔ داؤد اچانک کمرے میں انٹر ہوا تو اسے دیکھ کر عروش کے رنگ اڑ گئے۔ آپ؟ پلیز جلدی سے کمرے سے باہر جاؤ، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ پلیز داؤد پلیز۔ کیا ہوا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آنکھیں کیوں بند کروں میں؟ اور یہ تم کیا کر رہی ہو؟ داؤد، آپ نے ہمارا سارا پلان خراب کر کے رکھ دیا ہے، عروش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ داؤد ہنسنے لگ گیا۔ اچھا تو تم میرا کمرہ ڈیکوریٹ کر رہی تھی، مجھے سرپرائز دینا چاہ رہی تھی؟ ہاں ہاں، میں اور آئمہ آپ کے لیے کمرہ ڈیکوریٹ کر رہے تھے۔ اب آئمہ آ کر بہت غصہ کرے گی، جلدی سے چلے جائیں آپ کمرے سے باہر۔ ارے 2 منٹ، میں بس اپنا موبائل ڈھونڈوں، مل نہیں رہا، نہ جانے کہاں رکھ کر بھول گیا ہوں میں۔ آپ کا موبائل دادی کے کمرے میں ہے، وہاں پر ہی بھول گئے تھے آپ۔ جائیں جا کر دیکھیں، بیڈ پر ہی رکھا ہوا ہے موبائل۔ ہائے بہت بہت شکریہ، میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا، مجھے لگا کہیں باہر گم ہو گیا ہے مجھ سے۔ اچھا اب زیادہ باتیں نہ بنائیں، جائیں کمرے سے باہر۔ اور آئمہ کے سامنے آپ نے ایسے ہی پریٹینڈ کرنا ہے جیسے آپ کچھ نہیں جانتے تھے کمرے کی ڈیکوریشن کے بارے میں۔ اوکے پیاری، اوکے۔ وہ یہ کہہ کر مسکراتا ہوا کمرے سے جیسے ہی باہر گیا تو سامنے سے انابیہ آ رہی تھی۔ داؤد، تمہارا بیڈ روم دیکھنا چاہتی ہوں میں۔ انابیہ نے داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے بیڈ روم میں اس وقت تھوڑا سا کام چل رہا ہے، داؤد نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسا کام؟ وہ یہ کہتی ہوئی حیرانگی سے آگے بڑھی اور جب وہ داؤد کے روم میں انٹر ہوئی تو وہاں عروش کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم داؤد کے روم میں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ عروش نے فوراً جواب دیا۔ تم میرے ساتھ کس طریقے سے بات کر رہی ہو؟ اتنے میں آئمہ اسکاچ ٹیپ لے کر آ گئی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے آئمہ؟ میں کب سے یہ پکڑے کھڑی ہوں۔ یار وہ امی نے آواز دے دی تھی، میں کچن میں چلی گئی تھی۔ یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو؟ کچھ بتاؤ گی مجھے؟ ہم داؤد کا کمرہ ڈیکوریٹ کر رہے ہیں اور مجھے یاد آیا تمہیں تمہاری امی بلا رہی ہیں۔
عروش کو ایسے داؤد کے کمرے میں دیکھ کر انابیہ کو اچھا نہیں لگا۔ داؤد، کیا مجھے تمہارا نمبر مل سکتا ہے؟ وہ صوفے پر داؤد کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا۔ داؤد نمبر دو انابیہ کو اپنا۔ رضیہ بیگم جھٹ سے بولی تو دادی رضیہ کو گھورنے لگی۔ آج ہم ایک خاص مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں ماں جی، اظہر صاحب نے کہا۔ دادی کو تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ رشتے کی بات کرنے آئے ہیں۔ افطاری کا وقت ہونے والا ہے۔ رضیہ، نوشی، تم لوگوں نے افطاری تو بنا لی ہے نا؟ آج میرے پوتے کی پہلی افطاری ہے ہمارے ساتھ اتنے عرصے کے بعد، تو سب کچھ اس کی پسند کا ہونا چاہیے ہے۔ داؤد، اپنے تایا جان کو فون کرو، کہاں ہے وہ؟ بول دو اسے کہ جلدی سے گھر آ جائے اور ہمارے ساتھ ہی افطاری کرے۔ اظہر صاحب کی بات وہاں کی وہاں ہی دھری رہ گئی تھی۔ رضیہ بیگم کے من میں اس وقت آگ لگی پڑی تھی۔ ایک تو یہ بڑھیا نہ جانے کب ہماری جان چھوڑے گی۔ اس نے ہماری زندگی میں الگ مصیبتیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ بھابھی، اظہر بھائی نے کیا بات کرنی ہے؟ نوشی کے دل میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات کرنی ہے۔ وہ تمہاری ساس کچھ بولنے دیتی تو معلوم ہوتا نا۔ جان بوجھ کر ایسا کیا ہے انہوں نے۔ جو بات اس وقت ہو رہی تھی بھلا ہونے دیتی۔ جاؤ جا کر دسترخوان لگاؤ، اور ہاں ذرا اس عروش کا تو پتہ کرو وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ کافی دیر سے نظر نہیں آئی وہ مجھے۔ ہاں نظر تو ویسے مجھے بھی نہیں آئی وہ، چلیں میں دیکھتی ہوں اسے۔ نوشی یہ کہہ کر کچن سے باہر چلی گئی۔ ہادیہ، عروش کہاں ہے؟ کافی دیر سے میں نے دیکھا نہیں اس کو۔ وہ تو داؤد بھائی کے کمرے میں ہے، آئمہ اور وہ ڈیکوریٹ کر رہی ہیں۔ ویسے بڑا پیارا کمرہ لگ رہا ہے اب۔ کیا؟ وہ کیوں اور کس خوشی میں کمرہ ڈیکوریٹ کر رہی ہیں؟ ابھی بھابھی کو بتاتی ہوں جا کر۔ نوشی، کیا پورے گھر میں تم دندناتی پھر رہی ہو؟ دسترخوان کیوں نہیں لگا ابھی تک؟ وقت دیکھو، مشکل سے 20 منٹ باقی ہیں۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ لگانے ہی لگی تھی میں دسترخوان۔ آپ کی وہ لاڈلی پوتی تو آج نہ جانے کون سے ضروری کام میں مصروف ہے داؤد کے کمرے میں۔ اسے اتنا نہیں کہ آ کر کوئی کام کاج ہی کروا دے۔ کام کے وقت تمہیں عروش ہی کیوں یاد آ جاتی ہے؟ اپنی بیٹی سے کیوں نہیں کروا لیتی تم کام؟ ہاں، سارا دن تمہاری وہ موٹی بیٹی بیڈ پر پڑی موبائل چلاتی رہتی ہے۔ اس سے گھر کے کام کاج کروایا کرو تاکہ اس کا وزن کم ہو تھوڑا۔ کل کو تم نے اس کا بیاہ نہیں کرنا کیا؟ ہائے توبہ، کیسی دادی ہیں آپ! آپ تو اپنے بیٹے کی اولاد کو ایسے ٹگے ٹگے کی باتیں سنا رہی ہیں۔ دوسروں کے ساتھ کیا کریں گی آپ؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ ماں جی، کم از کم آپ ہی خیال کر لیں تھوڑا سا۔ ہاں ہاں میں ہی کر لوں گی خیال، کبھی تم اپنی بیوی سے نہ کہنا۔ تم اور ایک وہ احسان دونوں ہی بیوی کے غلام ہو۔ ماں جی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے اس رضیہ کو 1000 بار بولا ہے کہ نہ کیا کرو ایسے بات بات پر بحث، مگر اس کے دماغ میں شاید میری باتیں فٹ نہیں ہوتی ہیں۔ رضیہ چولہے کے آگے کھڑی پہلے ہی بن رہی تھی اور اب اپنے شوہر کی باتیں سن کر وہ مزید آگ بگولا ہو گئی۔
افطاری کے بعد سب لوگ دوبارہ ٹی وی لاؤنج میں جمع ہوئے۔ عارف بھائی بھی اب تو ہمارے بیچ میں ہی بیٹھے ہیں، تو میرے خیال سے بات کرنے کا اس سے اچھا موقع کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے، اظہر صاحب نے کہا۔ جی جی کہیں، کیا بات ہے؟ عارف صاحب نے کہا۔ ہمیں داؤد بہت پسند ہے، پڑھا لکھا بھی ہے اور ہماری انابیہ بھی پڑھی لکھی ہے، دونوں کی جوڑی خوب جچے گی۔ کیا آپ ہماری بیٹی کے لیے داؤد کا رشتہ دیں گے ہمیں؟ اس بات پر سب چونک گئے۔ داؤد نے حیرانگی سے سب کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا، رضیہ بیگم فوراً بولی۔ ارے بھائی صاحب، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی۔ رضیہ بیگم جھٹ سے بولی۔ ارے کیا ہو گیا ہے، پہلے میرے بچے سے تو پوچھ لو، وہ کیا چاہتا ہے؟ ویسے میری تو خواہش یہ ہے کہ داؤد اور عروش کا اس رمضان نکاح کر دیں ہم۔ دادی نے کہا۔ اماں، داؤد ہماری اولاد ہے اور اس کے بارے میں سارے فیصلے کرنے کا حق بھی ہم ہی رکھتے ہیں۔ آپ اس معاملے میں نہ ہی بولیں تو اچھا ہوگا۔ امی، یہ آپ کس طریقے سے دادی کے ساتھ بات کر رہی ہیں؟ داؤد بولا۔ عارف صاحب نے ماں جی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ان کے کمرے میں لے گئے۔ بیٹا کیوں لے آئے تم مجھے یہاں کمرے میں؟ بولنے کیوں نہیں دیا مجھے وہاں؟ ماں جی، آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کہا ہے ہم اپنی اولاد کے لیے ہر فیصلہ خود کریں گے، اس لیے ہمارا وہاں بیٹھنا بنتا ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، وہ کل تک ایک اچھا رشتہ بتائے گا، پھر میں اور آپ جا کر دیکھ آئیں گے لڑکے کو، اور اسی رمضان نکاح بھی کر دیں گے، اور ہو سکے تو رخصتی بھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں عارف؟ عروش بہت معصوم ہے، میں ایسے ہی کہیں بھی اس کا رشتہ نہیں کروں گی۔ مجھے اس کے لیے بس داؤد ہی بہتر لگتا ہے، اور میں ہر ممکن کوشش کروں گی ان دونوں کا نکاح کروانے کی۔ تم دیکھتے رہو رشتے جتنے تم نے دیکھنے ہیں۔ ماں جی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی بات کو؟ کل کو پھر سے وہی تماشے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اسی لیے بہتر ہے ہم عروش کا کہیں فیملی سے باہر رشتہ کر دیں۔ آپ داؤد کی فکر نہ کریں، میں اسے سمجھا لوں گی، بس آپ نکاح کی تاریخ فائنل کریں، ہم بالکل سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ ہم بالکل سادگی سے نکاح کر لیں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ ویسے آنٹی، عروش کہاں؟ داؤد کہاں؟ دادی کو ابھی کچھ نہیں پتہ ان سب چیزوں کے بارے میں۔ ایک پڑھے لکھے لڑکے کے ساتھ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہی اچھی لگتی ہے۔ ہاں میری بچی، بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ اماں ذرا پرانی سوچ کی مالک ہیں، اس لیے تو میں زیادہ ان کی باتوں پر غور نہیں کرتی۔ ایک کان سے سنی، دوسرے سے نکال دی۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔